تو ایک بلڈنگ ٹوٹلی جو ہے نا کچھ ایسے کرمنلس کے جو لوگ تھے ان کے آکوپیشن میں تھا. وہ دن کو کہیں ادھر جاتے تھے, شام کو جب ہم نے کو خالی کروانے کے لیے کہا تو وہ ہمارے ساتھ جو ہے نا بڑے تھریٹ بھی دیا, لڑنے کے لیے بھی. گورنمنٹ کی بلڈنگ ان کے قبضے میں تھی. گورنمنٹ کی بلڈنگ. ہمارے پاس اس وقت اسٹوڈنٹس کی تعداد 350 سے پلس ہے, یعنی 352-53 ہے. اچھا, اس 300 میں سے 300 جو ہے یہ میل ہیں اور 52-53 جو ہے وہ فیمیل ہے. اچھا, اب میں آپ کو یہاں پر ایک تھوڑی سی بات بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو آپ کو میں جو تعداد بتا رہا ہوں نا, اس کو آپ معجزہ کہہ سکتے ہیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں آئمن, میں ہوں شبیر میر. ناظرین, آج ہم اس پروگرام روبرو میں گلگت بلتستان میں یونیورسٹی ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں گے. 2018 میں گلگت بلتستان میں جو قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے, اس کا ایک کیمپس دیامر چلاس میں کھولا گیا. 2 مختلف جو گلگت کے ضلع ہیں گلگت بلتستان کے, وہاں پہ کھولا گیا. ٹوٹل یہ 3 کیمپسز تھے جو اس وقت تک تاحال ادر دین دا مین کیمپس وہ گلگت بلتستان میں آپریشنل ہیں, فنکشنل ہیں. دیامر کا جو کیمپس تھا جو 2018 میں کھولا گیا, اس کو ہیڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر محمد شاہنواز. ڈیزگنیشن ان کی ہے ڈائریکٹر KIU دیامر کیمپس چلاس. دیامر کیمپس KIU کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے آج ہم نے کچھ خاص گپ شپ کرنی ہے, کیونکہ دیامر کا جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہے وہ تعلیمی اعتبار سے اور ترقی کے اعتبار سے بھی سب سے پسماندہ کہلاتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے, 2018 کیمپس اوپن ہوا ہے یونیورسٹی کا, تو 3 سال آلموسٹ, کیسا ایکسپیرینس رہا یہ دیامر کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ میر صاحب فار انوائٹنگ می ان آئمن. جیسا کہ آپ نے سوال پوچھا کہ یہ 3 سال جو ہے نا آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا, میں آپ کو تھوڑا اس 3 سال سے بھی پہلے لے کر جاتا ہوں. ایکچولی ہمارے پاس قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے 3 سب کیمپسز جو ہے نا وہ وجود میں آئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی اس ویژن کے ساتھ, جو کہ 2025 ویژن کہلاتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی اس ویژن کے مطابق یہ تھا کہ کسی بھی ڈسٹرکٹ میں ایک یونیورسٹی ہو یا اس میں کسی یونیورسٹی کا کیمپس ہو, یہ بیسیکلی ویژن تھا. فرسٹ فیز میں پورے پاکستان میں 21 کیمپسز کا ایک ٹاسک آ گیا اور ہر یونیورسٹی کو کہا کہ آپ اپنے ضرورت کے مطابق جو ہے نا وہ آپ سب کیمپسز کے لیے پرپوزلس جمع کر لیں. اس وقت کے جو وائس چانسلر تھے ڈاکٹر آصف خان صاحب, وہ ہمارے وائس چانسلر تھے KIU کے, اس نے مجھے کہا کہ چونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ اس علاقے سے ہے تو آپ ذرا اس کی فیزیبلٹی چیک کر لیں کہ ویدر a campus can be entitled there in دیامر or not. میں نے اپنے حساب سے وہاں پہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ سرچ کیا. سرچ کرنے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا شاید انرولمنٹ تو اتنی اچھی وہاں پر نہیں ہے, ایجوکیشن اتنی اچھی نہیں ہے, لٹریسی اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن 2 چیزیں جو ہے نا وہ مجھے کلک کر گئی. ایک تھا اس میں CPEC کا روٹ اور دوسرا تھا دیامر بشر ڈیم, کیونکہ یہ 2 بڑے اکنامک ایکٹیویٹیز وہاں ہونے جا رہی تھی. تو ڈیفینیٹلی پھر وہ جو اکنامک ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے اس کی سسٹینیبل پروسیڈنگس اس کا کرانا بھی ضروری تھا, اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا تھا, کیونکہ لٹریسی نہیں ہے تو لوگ مختلف قسم کے جو ہے نا وہ ارریلیونٹ ایکٹیویٹیز میں جو ہے نا وہ وہاں پہ پائے جا سکتے تھے. تو یہ دونوں باتیں اس 2 پیج کے پرپوزل کے اندر میں نے رکھا کہ یہ 2, کیونکہ آپ نے دیکھا کوہستان سے لے کر آپ کے یہاں جگلوٹ تک یہ پورا بڑا علاقہ جو ہے نا وہ اس دیامر کے اندر فال کرتا ہے CPEC کا. اور سیکنڈلی دیامر بشر ڈیم تو آلریڈی وہاں ہو رہا تھا. تو پھر میں نے یہ 2 چیزوں کو وہاں پہ رکھا, اور پریزیڈنٹ آف پاکستان جو کہ قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کا وائس چانسلر بھی ہے, اس نے ان 2 چیزوں کو پک کر کے کہا کہ یس دیئر شوڈ بی اے کیمپس. تو اسی طرح سے آپ اس بات پہ بھی ہمیں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں آپ ہمیں اپریشیٹ کریں گے قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے پروفیسرز کی کیپیبلٹیز کا, کہ 21 کیمپسز کا فرسٹ فیز میں آ گیا, اور قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی نے 3 سب کیمپسز کو ہینڈل کر لیا. یعنی پورے پاکستان میں 21 میں سے 3 سب کیمپسز آپ نے لینا,
یہ ڈیفینیٹلی یہ ہمارے پروفیسرز ہی ہیں جنہوں نے جو ہے نا ایک اچھی اچیومنٹ کی. باقی جو 17 تھے یا 18 بنتے ہیں وہ پورے پاکستان, وہ دیگر پاکستان کے دیگر حصوں میں بنے ہوئے ہیں. تو اسی طرح سے کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کا ایک سب کیمپس دیامر میں چلاس میں ہم نے وہاں پہ رکھا. تو آبویسلی جب ہم شروع میں یہ کام وہاں ایک پرپوزل گیا, پرپوزل جو ہے نا وہ اپروو بھی ہو گیا. جب یہ آ گیا تو ڈیفینیٹلی اب آپ نے جا کر پریکٹیکلی فیلڈ کے اوپر کام کرنا ہے. سینگس اینڈ ڈوئنگس آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس, یو نو بیٹر. وہاں گئے تو وہاں صورتحال ہی کچھ اور تھی, کیونکہ جو ایک اولڈ بلڈنگ جو ہمارے وہاں کی جو انٹرمیڈیٹ کالج ہے چلاس میں, اس کی ایک بلڈنگ کا ایک حصہ تھا جس میں ہم نے یہ پروگرام شروع کرنا تھا. وہ بلڈنگ بھی اس طرح مطلب جو ہے نا ایک ایسی ڈیمیجڈ حالت میں وہاں پر تھی. ان کو ریپیئر کرنا, رینوویٹ کرنے میں تقریباً جو ہے نا ہمارے بڑے پیسے بھی لگ گئے. لیکن ایک اور چیز وہاں پر جو مجھے اس وقت جب ہم کرنے جا رہے تھے تو ایک بلڈنگ ٹوٹلی جو ہے نا کچھ ایسے کرمنلس کے جو لوگ تھے ان کے آکوپیشن میں تھا. وہ دن کو کہیں ادھر ادھر جاتے تھے, شام کو جب ہم نے کو خالی کروانے کے لیے کہا تو وہ ہمارے ساتھ جو ہے نا بڑے تھریٹ بھی دیا, لڑنے کے لیے بھی. گورنمنٹ کی بلڈنگ ان کے قبضے میں تھی, گورنمنٹ کی بلڈنگ اصل میں, چونکہ وہاں کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو نہیں پا رہی تھی تو وہ آ کر ان کے لیے مسکن بن گیا تھا. وہ دن کو کہیں غائب ہو جاتے تھے, رات کو ادھر آ جاتے, کوئی 25-26 تھے, کم بھی نہیں تھے وہ. تو مجھے یاد ہے وہاں ہی کالج سے ہمارے جو انٹر کالج کا ایک لیکچرر تھے جس کو میں نے اپنے ساتھ جو ہے نا ایز اے کوآرڈینیٹر رکھا ہوا تھا. ایک دن میں نے اس سے کہا کہ یار آپ فضل صاحب جائیں ادھر جا کر یہ بلڈنگ خالی کروائیں. تو اس بیچارے کو جو ہے نا اس کے اوپر حملہ اور ہوا. اس نے کہا کہ سر مجھ سے تو یہ خالی نہیں ہو سکتے ہیں. تو اینی ہاؤ وہاں کی جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے, پولیس کا جو ایس پی تھا ادھر ڈاؤن کا, وہ تگڑا قسم کا, اس نے بہت ہمارے ساتھ جو ہے نا ہیلپ کیا. پھر ان لوگوں کو لے کر گئے, بیہائنڈ دا بار کروایا, 2-3 دن ان لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ سلسلہ کر کے بڑی مشکل سے خالی کروایا. یہ تو ایک عام سی بات تھی. تو اس کے بعد خیر نہیں ہو, ہم نے وہ بلڈنگ رینوویٹ کروا دی. کروانے کے بعد جب ایڈمیشن کا اعلان کیا تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ جناب والا تو بہت بڑا ٹاسک ہے, بہت ہی مشکل کام ہے. کیونکہ فرسٹ ایڈمیشن جب ہم نے اعلان کیا تو ٹوٹل 2 یا 3 اسٹوڈنٹس نے ایڈمیشن لیا. پہلے سال جب آپ نے پہلے سال ایڈمیشن اوپن کروایا تو 2 یا 3 اور اسی بلڈنگ میں, اسی بلڈنگ جس کی آپ بات کر رہے ہیں. لیکن اس بلڈنگ کو تو ہم نے بہت بہترین بنایا نا. پھر اس میں بڑے پیسے خرچ ہو گئے, پھر اس میں ایکسپینشن ہو گئی, کنسٹرکشن وغیرہ ہو گئی, جہاں ریپیئرمنٹ تھی وہ ہو گئی, وہ کر کے کروڑوں روپے اس پہ خرچ. میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کر رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو کیمپس ہے اس کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے, ہاسٹل ہیں, کیا ہیں, تھوڑی سی یہ فیسلٹی, کلاس رومس. میر صاحب اس وقت جو ہمارے پاس انفراسٹرکچر جو ہے نا اس وقت ہمارے پاس اکیڈمک بلاک ہے, جس میں 10 کلاس رومز ہیں اور 1 آڈیٹوریم ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے نا ایک ہمارے پاس ایڈمن بلاک ہے, اس کے اندر تقریباً 25-30 جو ہے نا وہ اس کے سٹاف کے لیے آفیسز ہیں. ڈائریکٹر کا آفس بھی اس میں ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہمارے پاس 3 بڑے ہاسٹلز ہیں. ایک فیکلٹی ہاسٹل ہے, دوسرا بوائز ہاسٹل ہے, اور تیسرا فیمیل ہاسٹل ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پورے چلاس کے اندر سوائے ہاسپٹل میں نرسز کے لیے ایک چھوٹا سا ہاسٹل ہے, اور ادروائز فیمیل کے لیے کہیں پر بھی ہاسٹل نہیں. یہ ہاسٹل ہم نے اپنے اس دیامر کیمپس کے اندر اسٹیبلش کیا ہے. اور الحمدللہ اس وقت ہماری جو فیمیل فیکلٹی ہے پلس جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم وہاں فریلی اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت اسٹوڈنٹس اگر ہم سیگریگیٹ کر کے بتائیں گے میل فیمیل میں, انرولمنٹ اسٹوڈنٹس کی کتنی ہے, فیمیل میل؟ ہمارے پاس اس وقت اسٹوڈنٹس کی تعداد 350 سے پلس ہے, یعنی 352-53 ہے. اچھا. اس 300 میں سے 300 جو ہے یہ میل ہیں اور 52-53 جو ہے وہ فیمیل ہے. اچھا. اب میں آپ کو یہاں پر ایک تھوڑی سی بات بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو آپ کو میں جو تعداد بتا رہا ہوں نا, اس کو آپ معجزہ کہہ سکتے ہیں. میں بالکل معجزہ کہوں گا, لیکن مجھے تھوڑا سا فیکلٹی کی بھی ذرا اسٹرینتھ بتا دیجیے, کتنے ہیں میل فیمیل؟ فیکلٹی جو ہے فیکلٹی ہمارے پاس اس وقت کوئی 13 ہیں. ٹھیک. اور اس میں سے بالکل تقریباً 50-50 ہے میل فیمیل کی جو تعداد ہے. 50-50 ہے فیکلٹی. تو یہ ذرا ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں, کیونکہ دیامر کے حوالے سے تو ہمیں پتہ ہے کہ بعض پولنگ اسٹیشنز میں خواتین نہیں ہوتی ہیں تو پولنگ نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو 52 کی تعداد آپ بتا رہے ہیں, یہ کتنے جتن کرنے پڑے آپ کو اس وقت؟ کیا طریقہ کار تھا کہ ان کو آپ نے؟ ہاں, پولنگ میں جو ہے نا اس دفعہ جو پولنگ آفیسر ہوتا ہے یا جو بھی اس کا نام دیا جاتا ہے, ہمارے فیمیل فیکلٹی ہی چلی گئی ہے
اور اس ڈیوٹی کی اس دفعہ کی جو الیکشن ہوئی ہے ہماری فیمیل فیکلٹی گئی ہے اور وہاں پہ انہوں نے وہاں اصل میں اس طرح سے ہے کہ ایک بہت بڑا پرابلم جو ہے نا چونکہ ہمارے پاس فیڈنگ یونٹس کا ہے ٹوٹل ہمارے پاس ایک ڈگری کالج ہے اس ڈگری کالج سے لیٹ سے کہ اگر سال میں 25-30 لڑکے جو ہے نا کہیں فارغ ہو جاتے ہیں اور اس 25-30 میں 50% تو یہ مانسرا اور ایبٹآباد چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو نیچے کتنے رہ جاتے ہیں یہ بوائز کی بات کر رہے ہیں بوائز کی ہی بات کر رہا ہوں فیمیل کا تو مسئلہ یہ ہے کہ فیمیل جو آگے پیچھے کہیں سے پڑھی ہوئی ہیں ہماری جتنی بھی جو ہے نا وہاں پر فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے 98-99% جو ہے وہ جاب کر رہی ہیں یعنی وہ فیمیل وہاں جو اسکول ہیں پرائمری اسکول ہیں مڈل اسکول ہیں اس میں پڑھاتی ہیں ٹھیک ہے ایز اٹ آپ کو پتہ ہے نا وہاں پر جو شرح خواندگی جس سے کہتے ہیں فیمیل کی 7% ہے کتنی 7%. یہ صحیح ہے کیونکہ 1% کی بات ہم نے بات سنی بلکہ 7% میں وہ بھی شامل ہے جو قرآن شریف کو پڑھتے ہیں ناظرہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آپ میل سائٹ پہ آ جاؤ اس میں ڈفرینٹ ریشوز ہیں کسی میں 33 کسی میں 37 ایون کسی میں 40 لیکن اس میں بھی 40-30 میں وہ ہیں جو یونیورسٹی جانے کے قابل تو نہیں ہے نا کسی نے 8th پاس کیا ہے کسی نے اچھا ہمارے یہاں پر سب سے بڑا ایک پرابلم یہ تھا ایک تو ہمارے پاس فیڈنگ یونٹ نہیں تھا سیکنڈلی ہمارے پاس یہ تھا کہ موسٹلی وہ جو تھوڑے سے تھے وہاں پر بچے جو FAFSC بچے یہاں پاس کر کے بیٹھے تھے وہ 3rd ڈویژنر تھے ٹھیک اب 3rd ڈویژن کو پاکستان کے کسی بھی کیمپس اور یونیورسٹی کے اندر 3rd ڈویژنرز کو ایڈمیشن نہیں دیا جاتا ہے میں اس حوالے سے ہمارا جو وائس چانسلر ہے کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کا پروفیسر ڈاکٹر عطاء اللہ شاہ صاحب میں اس کا مشکور ہوں کہ اس نے آج تک جب بھی ہم نے کوئی بھی ایسا پروپوزل اس کیمپس کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھیجا الحمدللہ اس نے نہ نہیں کیا بلکہ اس نے ہمیں انکریج کر لیا اپنے مطلب ہونے کا ثبوت ہمیں دے دیا اس میں ہم نے کیا 3rd ڈویژنرز جو تھے نا ان کو تھرو HEC اور ہمارا اپنا ایک QEC کے نام سے ایک وہ ہوتا ہے اس کے تھرو اکیڈمک کونسل سے پروویژنلی ایک الاؤ کروایا کہ 3rd ڈویژنر کو بھی ایڈمیشن جو FAFSC BA BSc میں جنہوں نے 3rd ڈویژن لیا ہے ان کو بھی جو ہے نا ان کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے اور ابھی تک ہم نے ان کو بھی اکوموڈیٹ کر لیا ٹھیک ہے ہمارے پاس 3 بڑے ایکیڈمک پروگرامس ہیں وہاں پہ ایک ہمارے پاس ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ سے جس میں ہم BEd آنرس کرواتے ہیں دوسرا جو ہے نا ہمارے پاس سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ہم BS سوشیالوجی کرواتے ہیں ٹھیک ہے تیسرا ہمارے پاس جو ہے نا وہ بزنس مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ہم جو ہے BBA کرواتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر ایک انسٹیٹیوٹ ہم نے قائم کیا ہے اس کا نام ہے انسٹیٹیوٹ آف کنٹینیوئنگ ایجوکیشن ICE بیسیکلی یہ ایک پروفیشنل ٹریننگ ڈپلوما سرٹیفکیٹ کورسز کے لیے ایک ہے اور کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی دیامر کیمپس کو HEC کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے اس طرح کی ہی ایجوکیشن کے لیے اپروو کیا ہوا ہے کہ وہاں پر سکلڈ ایجوکیشن جو ہے وہ دیا جائے تو اب تک الحمدللہ 179 اسٹوڈنٹس جنہوں نے ڈپلوما لے کر سال کا 6 مہینے کا ڈپلوما لے کے وہاں سے فارغ التحصیل ہیں اس میں سے ہے کہ انگلش لینگویج کا یعنی فر انگلش بولنا آپ کو پتہ ہے وہاں پر ٹورسٹ آتے ہیں وہ ننگا پربت وغیرہ بیس کیمپ سے لے کر اوپر تک وہ تو وہاں پر کمیونیکیشن کا ایک گیپ تھا الحمدللہ جب سے ہم نے یہ ڈپلوما کورس شروع کروایا بہت سے ایسے لوگ نکلے جو ابھی ارننگ کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ایز اے پورٹر جاتے ہیں یا ان کے ساتھ جو ہے نا ایز اے ٹرانسلیٹر جاتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے نا ICT کے نام سے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے نام سے ڈپلوما وغیرہ کروائے سرٹیفکیٹ کورسز کروائے اور بہت ساری تعداد جو ہے نا ابھی وہاں سے سند لے کے فارغ ہو گئی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب مجھے چونکہ ہمارا وقت تھوڑا سا محدود ہوتا ہے مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت کیا چیلنجز درپیش ہیں آپ کو وہاں پہ چونکہ آپ ہیڈ کرتے ہیں یونیورسٹی میں ہمارے پاس سب سے بڑا چیلنج جو ہے نا وہ انرولمنٹ ہے اسٹوڈنٹ باڈیز اس لیے نہیں بن پا رہی ہیں کیونکہ ہمارے پاس فیڈنگ یونٹس نہیں ہیں اسی کے لیے ہم نے وہاں پہ ہاسٹلس وغیرہ اسٹیبلش کیے ہیں اور کوئی باہر سے وہاں سے آ بھی جائے کوئی فیمیل آئے کوئی میل اسٹوڈنٹ آئے تو ان کے لیے اب یہ ہاسٹل کی فیسلٹی ہمارے دیگر سب کیمپسز میں کہیں بھی نہیں ہے الحمدللہ دوسرا وائس چانسلر صاحب کا بھی ایک ویژن تھا اس کو ہم ابھی امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں ایک انڈومنٹ فنڈ ہم کریٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں کم از کم جو ہے نا یہ جو فیمیل ہے اس ایجوکیشن کو انکریج کرنے کے لیے ان کی فی وغیرہ معاف کی جائے ہاں اس کے لیے ہم ایک انڈومنٹ فنڈ اس کے لیے ہم نے واپڈا سے بھی اس میں وہ گپ شپ رکھی ہوئی ہے انشاءاللہ ابھی ایک میری ٹیم نے اس پہ کام کیا ہے ایک پرپوزل تقریباً کوئی 1 بلین کا وہ پچھلے دن ان کا GM آئے تھے واپڈا کے تو ان کے ساتھ میری یہاں FCNA میں ملاقات بھی ہوئی کافی تفصیل سے ہم نے گپ شپ کی میں نے وہاں ایک ویژن دے دیا تھا جو انہوں نے بہت سراہا
وہ میں نے یہ کہا کہ دیکھیں چونکہ بیروزگاری ہوگی وہاں پہ تو لوگ جو ہے نا تھوڑے سے اس کی طرف جائیں گے، پروٹیسٹ کی طرف جائیں گے، ایکسٹریمزم کی طرف چلے جائیں گے. تو وائی ناٹ کہ ہم ایک اچھا انٹرنشپ کا پروگرام رکھ لیں، ان کو سکلڈ ایجوکیشن کا، جس نے 8th پاس کیا ہے 10th پاس کیا ہے، ایسے لوگوں کو جو ہے نا ہم اسکالرشپ سے دے دیں، ایسے لوگوں کو ہم انٹرنشپ دے دیں، ایسے لوگوں کو ہم اس طرح دے کر ہم ان کو پازیٹیو ایکٹیویٹی کی طرف ہم ان کو لے کر جائیں. تو یہ جو پروٹیسٹ ہونا ممکن ہے کل کہیں پھسل جائے، ڈی ریل ہو جائے، کسی اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو ہے نا ان کے ہاتھوں میں چلے جائیں، تو اس طرح ایک پازیٹیو اس کی طرف لے کر اس کو انہوں نے جی ایم صاحب نے بڑا سراہا واپڈا کے، اور اس نے کہا کہ آپ ہمیں پرپوزل جمع کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے نا وہ 1 بلین تک جو ہے نا وہ انشاءاللہ ہم سپورٹ کریں گے، یہ کہا ہے. تو انشاءاللہ اس چیلنج کو جب ہمارے پاس یہ انڈومنٹ فنڈ کا یہ آ جائے تو پھر ہم اس کو یہ کریں گے نا کہ جو بھی فیمیل ہمارے وہاں آ کر بچی ایڈمیشن لینا چاہتی ہے یا جو بھی بچہ آنا چاہتا ہے، ایون دیامر سے باہر کا بھی ہو، تو وہ اس انڈومنٹ فنڈ سے جو ہے نا 2 سال 3 سال 4 سال کے لیے جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک. تو اس طرح پھر ہماری جو اسٹوڈنٹ باڈیز کا جو سب سے بڑا ٹاسک ہے، ادروائز میں آپ کو بتاؤں اس وقت ہمارے پاس وہاں پر تقریباً 28 کنال لینڈ تو ہم نے الاٹ کروا دی ہے یہاں سے، ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو ہماری پرانی جو ہے نا یہ ملا کے تقریباً 80 کنال زمین ہے، جس کو ہم نے 4 وال کر کے فینسنگ لگا کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اسی طرح کی لینڈ جو ہے ہمارے دیگر کیمپسز میں نہیں ہے، یہ لینڈ ہم نے الاٹ کروائی ہوئی ہے وہاں پہ. اور اس کا PC1 بھی تقریباً 1 بلین کا بنا کے جو ہے نا ہم نے وائس چانسلر کے حوالے کر دی ہے، اور مجھے جو ہے نا بتا رہا تھا VC صاحب کہ ہم نے یہ HEC میں جمع بھی کروا دی ہے. تو ایک ایڈوانس سٹیج میں ہے الحمدللہ. اگر ہمارا یہ اسٹوڈنٹ باڈی اچھی بن جاتی ہے تو دس ول بی اے ویری ماڈل کیمپس انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، گورنمنٹ کے لیے آپ کوئی پیغام کوئی اس طرح کا، جس میں آپ نے انرولمنٹ کی بات کی، گورنمنٹ کے لیے کیا آپ کو ایسا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایگزیکٹلی میر صاحب آپ نے بڑی زبردست بات کی. پچھلے جو گورنمنٹ تھی یہ مسلم لیگ نون کی، اس وقت بھی ہم نے یہ والی بات لے کے حفیظ الرحمان صاحب کے پاس گئے تھے، میں بہت مشکور ہوں اس کا. اس نے اس وقت جو ہمارے انرولڈ اسٹوڈنٹس تھے سب کے لیے 50% جو ہے نا فی اس نے اپنی طرف سے دے دیا ہے. اچھا. آپ کی جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس بھی ہم اسی حساب سے جا رہے ہیں کہ کم از کم 3 سال کے لیے 5 سال کے لیے آپ ایک پیکیج ایسا دے دیں، کوئی ایسا انڈومنٹ فنڈ ہمیں دے دیں کہ جس سے ہمارے بچوں کے لیے، کیونکہ اس وقت وہاں غربت بھی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے لوگ آج کل آپ کو پتہ ہے BS میں بھی 20-25 ہزار روپے جو ہے نا وہ پر سیمسٹر کی فی ہے، تو یہ دے نہیں پاتے ہیں، پے نہیں کر پاتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر اس قسم کا ایک ٹیمپو بھی نہیں بنا ہوا ہے، ایک ایجوکیشن حاصل کرنا ہے. تو گورنمنٹ سے ہماری گزارش یہ ہے، گورنر صاحب سے بھی، CM صاحب سے بھی، کہ وہ ایٹ لیسٹ کوئی ایک ون ٹائم ایک پیکیج، ایک انڈومنٹ فنڈ جو ہے نا وہ دیامر کیمپس کے لیے دے دیں. تو انشاءاللہ پھر جو ہے نا یہ والا جو ہے نا 2-3 سال کے اندر یہ سارا جو ہے نا ہمارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا. 2 لائنوں میں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، والدین، بچے، ان کے لیے کوئی ایسا آپ پیغام دینا چاہیں کہ آپ ایڈمیشن لے لیں، فیسلٹیز ہیں، فیس میں ریلیکسیشن کی جیسے آپ نے بات کی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ہمارے دیامر سے موسٹلی لوگ جو ہے نا مانسرا، ایبٹ آباد اس طرف چلے جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی والدین کا بہت بڑا خرچہ ہے، جبکہ ان کے دہلیز پہ ایک بہترین انسٹیٹیوٹ ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں ہماری جو فیکلٹی ہے اس کی ایجوکیشن ایکسپیرینس کے حوالے سے قائد اعظم یونیورسٹی کا، اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی یا پنجاب یونیورسٹی کا اس سے کم ایجوکیشن نہیں ہے. وہیں سیم ایجوکیشن، کیونکہ ہم HEC کا کرائٹیریا فلفل کرتے ہیں، تو کیوں اپنے بچے کو آپ قائد اعظم بھیجتے ہیں یا دوسرے؟ اس میں کیا ایسے یونیکنیس ہے؟ کوئی یونیکنیس نہیں ہے، وہیں سیم ٹیچرز ہیں، سیم ایجوکیشن ہے. تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ دہلیز پہ ایک بہت بڑا ادارہ بنا ہوا ہے، تو مہربانی کر کے اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں. آپ کی ڈیفینیٹلی کاسٹ بھی کم آ جائے گی اور آپ کا بچہ وہی تعلیم حاصل کرے گا جو اسلامک انٹرنیشنل میں یا پنجاب یونیورسٹی سے. بالکل ڈور اسٹیپس کے اوپر یہ ساری چیزیں ان کو اویلیبل ہیں. یہ ہماری بہت شکریہ ڈاکٹر محمد شاہنواز صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آئے. ناظرین، پروگرام آپ نے سنا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.